الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، میرے سامنے امت کا ایک بڑا نوجوان طبقہ ہے. سر کے سفید بال رکھنے والے بھی اللہ نے انہیں توفیق نصیب فرمائی، اللہ کے گھر میں ڈیرے لگائے بیٹھے ہیں. بڑھاپے میں کسی کو توفیق مل جائے اللہ کے بننے کی سعادت ہے. میرے عزیزو، ولایت کا، اللہ کے دوستی کا سب سے بڑھیا موسم جوانی کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الشاب نشا فی عبادت اللہ فہو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. جس کے جوانی کی اٹھان یوں ہو، جس کے جوانی کی اٹھان یوں ہو کہ اس کی آنکھوں میں حیا ہو، اس کے کان قرآن سننے کے عادی ہوں، اور اس کے چہرے کی چمک بتاتی ہو کہ اس دل میں سوائے اللہ کی محبت کے، رسول کی محبت کے اور کچھ نہیں ہے. اس کے چہرے کا حسن بتائے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا حسن موجود ہے، اللہ کی محبت کا نور موجود ہے. اس کی آنکھوں کی چمک بتائے، چہرے کا نور بتائے، پیشانی کی چمک بتائے، راتوں کے سجدے بچائے، اس کی کانوں کی نگاہوں کی پاکیزگی اور طہارت بچائے. جس کی جوانی کی اٹھان یوں ہو کہ اس کا شباب محفوظ ہو، اس کی عفت محفوظ ہو، اس کی پاک دامنی محفوظ ہو، اس کا حیا کا جوہر محفوظ ہو. الشاب نشا فی عبادت اللہ فہو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. جس کی جوانی کی اٹھان یہ ہو، نہ تنہائیوں میں خیانت کرتا ہو، نہ رات کی تاریکی میں رب کی خیانت کرتا ہو، نہ اپنی جوانیاں ضائع اپنے ہاتھوں سے کرتا ہو، نہ دوسروں کے بیٹی بہنوں پر اپنی گندی نگاہیں ڈالتا ہو، بلکہ اس کے کان تو قرآن سننے کے عادی ہوں، زبان قرآن پڑھنے کے عادی ہوں، آنکھیں قرآن کا نور دیکھنے کے عادی ہوں. جس کی راتیں اللہ کے سامنے سرب سجود گزرتی ہوں، دل کا اجالا بھی نیکیوں کے سرشار ہو. الشاب نشا فی عبادت اللہ فہو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. جس کی جوانی کی اٹھان یوں ہو کہ رب راضی ہی ہو اس سے، رب راضی ہو اس سے. رب راضی ہو تو ابا بھی راضی، ماں بھی راضی. رب نہیں راضی تو اللہ دلوں میں محبتیں نہیں نفرتیں پیدا کر دیتا ہے، پیار نہیں عداوت پیدا کر دیا کرتا ہے. الشاب نشا فی عبادت اللہ، رب راضی ہو، جوانی کی اٹھان یہ ہو. بڑا خوش نصیب نوجوان ہے، قسم خدا کی بڑا ہی خوش نصیب ہے، قابل رشک ہے وہ نوجوان جس کی جوانی یوں ہو، ٹھان اس کی یوں ہو کہ اس کا رب اس سے راضی ہو. تو اللہ کا سچا رسول سچی زبان سے بتایا گیا، جہاں دنیا آخرت کے اس معاشر کی وادی میں، اس وادی کے اس میدان کے اندر جہاں پسینہ ہی پسینہ ہوگا، کوئی ناف تک ہوگا، کوئی گردن تک ہوگا، اور کچھ بد نصیب تو سر کی چوٹی کے آخری بال تک اس پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. لیکن یہ خوش نصیب نوجوان، اللہ کا نبی بتا گیا، جس نے جوانی کو داغدار نہیں کیا، ناپاک نہیں کیا، گندا نہیں کیا، اس کا حیا کا جوہر نہیں چٹخا، اس نے اپنی آنکھیں اور اپنا دل غیروں کو نہیں دیا، رب کے لیے اپنا دل صاف ستھرا رکھا ہے. رب صاف ستھرے دل کے اندر آتا ہے. جسے جوانی میں یہ سعادت مل گئی ہے تو اللہ کا نبی فرما لگے، کل قیامت میں اللہ اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب کرے گا. پورا بڑھاپے میں سجدہ مل جائے اللہ کا بڑا فضل ہے.
بڑھاپے میں توبہ کی توفیق مل جائے اللہ کا بڑا کرم ہے. بھٹکا ہوا زندگی بھر کا بڑھاپے میں اللہ کی طرف چل پڑے خوش نصیب ہے. لیکن میرے عزیزو، جوانی کا سجدہ، بڑھاپے کا سجدہ، دونوں دیکھنے میں سجدے ہیں، دونوں کی تسبیحات بھی یکساں ہیں، دونوں کے سجدے بھی یکساں ہیں. لیکن جیسے ایک من سونا ہے، ایک من لوہا ہے، قیمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جوان کے سجدے میں بوڑھے کے سجدوں میں قیمت یوں ہی فرق ہے. اللہ جوان کے سجدوں کی قیمت سونے کے بھاؤ لگاتا ہے. رب ہے نا، بڑا قدردان ہے، دیکھتا ہے نا مولا، جوانی ہے گندی کر سکتا ہے، گندگی اس کے قدموں میں آ رہی ہے، اس کی جیب بھی گرم ہے، گاڑی بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، گناہ اس کے قدموں میں آ رہے ہیں، بے حیائی اس کے قدموں میں آ رہی ہے، گندگی اس کے قدموں میں آ رہی. لیکن یہ نوجوان ہے، اپنا گرم خون گندا نہیں کرتا، اپنی ہڈیوں کا گودا گندا نہیں کرتا، اپنا شباب نہیں گندا کرتا. اس کے اللہ نے دل میں غیرت رکھی ہے، غیرت رکھی ہے، غیرت کہ دوسروں کی بیٹیاں گندی ہوں گی، کل میرے گھر کی بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی. دوسری کی بہنا گندی ہوگی، کل میری گھر کی بہنا بھی محفوظ نہیں ہوگی. میری نگاہیں دوسروں کی بیوی کو دیکھیں گے تو کل میرے گھر کی بیوی بھی محفوظ نہیں رہے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کوئی بدقسمت آدمی کسی کی بیٹی بہنا سے بدکاری کرتا ہے، یہ اس کے گھر کا قرض ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی آج یا کل سالوں بعد وہ اس کا گھر کی کوئی عورت اس قرض کو چکاتی ہے، وہ قرض چکاتی ہے، چاہے سالوں گزر جائیں، اس کی بیٹی آنے میں سالوں گزر جائیں، اس کی پوتی آنے میں سالوں گزر جائیں، اس کی نواسی آنے میں سالوں گزر جائیں، اس کے گھر پہ وہ قرض ہے اترے گا، وہ قرض ہے اترے گا. یہ بویا ہے، کبھی نہ کبھی کانٹا اسے چبھے گا، یہ بویا ہے اس نے کانٹا، کبھی نہ کبھی اسے چبھے گا. امام شافعی فرمانے لگے یہ قرض ہوا کرتا ہے، لیکن یہ جوان ہے، اس کے اندر غیرت ہے، غیرت. میری مسلمان بیٹی بہنا، میری بہنا، میری ماں، نہ اس سے میں نہیں دیکھ سکتا، میں اتنا بغیرت تھوڑی کیسے ہو سکتا ہوں. جو میری کلمہ پڑھنے والی بہنا ہے، میری مسلمان بہنا ہے، میری پڑوسن ہے، میرے گھر کے ساتھ رہتی ہے، میری فلیٹ کے اوپر نیچے رہتی ہے، میرے تعلیمی ادارے میں رہتی، اتنی بھی تو غیرت مجھ سے نہیں مٹی نا، اتنا بھی تو میں اندر سے گندا نہیں ہوا. اس کے اندر غیرت ہے، غیرت. یہ غیرت اس کی آنکھوں کو پاک رکھتی ہے، یہ غیرت اس کی کانوں کو پاک رکھتی ہے، یہ غیرت اس کے دل کو صاف رکھتی ہے. یہ غیرت کی حرارت ہے، یہ غیرت کی حرارت ہے جو اس کے اندر کے دل کو صاف رکھتی ہے، اس کے نگاہوں کو پاک رکھتی ہے، کانوں کو صاف رکھتی ہے، اس کے زبان کے بولوں کو صاف رکھتی ہے، اس کے میسجوں کو صاف رکھتی ہے، ہاں اس کے ہاتھوں کو صاف رکھتی ہے. نہ اس کے ہونٹ گندے ہوتے ہیں، نہ اس کی جوانی گندی ہوتی ہے، نہ حرام کی طرف اس کے ہاتھ بڑھتے ہیں، نہ اس کے حرام کی طرف قدم اٹھتے ہیں. حبیب ابن عمیر روم عیسائی بادشاہ کے ہاں یہ عرب کا خوبصورت نوجوان گرفتار ہوتا ہے. عرب کا خوبصورت نوجوان گرفتار ہوتا ہے. رومی بادشاہ عیسائی تھا، اس نے چاہا اس شخص کو اسلام سے دستبردار کر دے، اسلام سے کہا فلاں علاقے کی گورنری مل جائے گی، اس نے انکار کیا. کہا فلاں علاقے کی دولت مل جائے گی، اس نے انکار کیا. اس نے اور قیمت لگائی، لگاتا چلا گیا. اس نوجوان نے انکار کرتا چلا گیا. آخر کافر کے پاس آخری ہتھیار تھا، اپنی شہزادی، ایک ہی اس کی بیٹی تھی شہزادی. اس کہا اس سے نکاح کر دوں گا، تو ولی جیسے کہیں کہ شہزادوں میں آ جائے گا اور تجھے سلطنت کا حصہ مل جائے گا، بیٹی میری مل جائے گی. نوجوان کیا خوش نصیب تھا، اور کیا اس کے دل کے اندر دولت تھی ایمان کی، رب کی دوستی کی. اس نے پھر بھی انکار کیا. اب اس نے آخری حربہ استعمال کیا، خلوت کا انتظام کیا، تنہائی میں لے گیا اور بیٹی سے کہا اپنے تمام تر حسن سے اسے گندا کر دے،
اس لیے کہ کافر کے ہاں غیرت کوئی چیز نہیں ہے، ان کے ہاں غیرت بیماری ہے، مسلمان کے ہاں غیرت جوہر ہے۔ ان کے ہاں حیا بیماری ہے، مسلمان کے ہاں حیا ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بن حیا کے ایمان کوئی نہیں۔ کافروں کے ہاں غیرت جراثیم ہے، بیماری کے، مسلمانوں کے ہاں اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ بے غیرت مسلمان دنیا میں نہیں، جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کافروں کے ہاں غیرت بیماری ہے، مسلمانوں کے ہاں غیرت جوہر ہے۔ کافروں کے ہاں حیا ایک جراثیم ہے، اسے وہ ختم کرتے ہیں بچے کے اندر بچپن سے سوئمنگ ساتھ کراتے ہیں، تعلیمی ادارے کے اندر اکٹھے بیٹھاتے ہیں، پھر کالج میں انہیں اکٹھے رکھتے ہیں، پھر آگے یونیورسٹی کے اندر اسے آگے کرتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ملٹی نیشنل کمپنیوں میں اکٹھے رکھتے ہیں۔ ایک دن آتا ہے یہ دونوں ایسے ہوتے ہیں، مرد کا عورت کا پتہ کوئی نہیں، عورت کو مرد کا پتہ کوئی نہیں۔ ان کے ہاں مردانیت کے سارے جراثیم ختم، اس عورت میں عورت پنے کے سارے جراثیم ختم، ان کے اندر وہ ساری چیزیں، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ بیماری ہے، اس بیماری کی وہ ساری شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ مسلمان کے ہاں غیرت جوہر ہے، حیا جوہر ہے، غیرت سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ حیا، اللہ کا نبی کہنے لگے، ایک ساتھی اپنے ساتھی کو کہہ رہا ہے غیور بنو غیور بنو، اللہ کے نبی فرمان لگے ہاں میں ساری دنیا کے انسانوں سے سب سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اور اللہ کے نبی پھر کہنے لگے واللہ اغیر منی، لیکن اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ کسی میں غیرت آ گئی، اس میں اللہ کی خوبی آ گئی، اللہ کی خوبیاں اختیار کرو، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کی خوبیاں پیدا کرو، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ غیور، تم بھی غیرت مند، اللہ مہربان، تم بھی مہربانی، تو اللہ سخی، تمہارے اندر سخاوت، اللہ عادل، تمہارے اندر عدل، اللہ سچا، تمہارے اندر سچائی۔ یہ خوبیاں بندوں میں پیدا ہونا، اس سے بندے کی قدر و قیمت بڑھتی ہے۔ تو اللہ غیور ہے، غیور غیور۔ کافر اللہ کو نہیں مانتا، اسے کیا پتا غیرت کیا چیز ہے۔ یہ سرمایہ تو مسلمان کا ہے۔ اس نوجوان کو اللہ نے غیرت کی بہت بڑی دولت دی تھی، بڑی دولت دی تھی۔ کہا نہیں، اسے کافروں کے ہاں غیرت کوئی نہیں، اس نے اپنی بیٹی پیش کر دی، تنہائی کا سامان کر دیا۔ روم کا حسن اور پھر شہزادی ناز و نعمت میں پلی ہوئی، اور ایک طرف یہ نوجوان عرب کا، ہڈیوں میں گودا، جسم میں گرم خون، شباب خوبصورت، طاقت اور قوت موجود ہے، تنہائی ہے، شرمساری بھی کوئی نہیں، ذلت کا بظاہر نقشہ بھی کوئی نہیں، گرفتاری بھی کوئی نہیں، کسی بدنامی کا بھی اندیشہ کوئی نہیں، خلوت ہے، تنہائی ہے۔ وہ عورت اپنے تمام تر ناز و نخرے کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، 3 دن گزرتے ہیں، تو باپ کے پاس جا کر کہنے لگی الی این ارسلتنی الی حدید او جدار، ابا کہاں بھیجا ہے؟ کوئی پتھر ہے، دیوار ہے، لوہا ہے، نہ اس کی آنکھیں اٹھتی ہیں، نہ اس کا ہاتھ بڑھتا ہے، نہ اس کی ہونٹوں میں حرکت آتی ہے، نہ اس کے قدم اٹھتے ہیں، کیا بلا ہے یہ؟ نہ اس پتھر ہے، دیوار ہے، لوہا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، غیرت آدمی کے شباب پر قابو پا لیا کرتی ہے، غیرت آدمی کی نگاہوں پہ پہرا دیا کرتی ہے، غیرت آدمی کو حرام کی طرف قدم اٹھنے سے پاؤں کی بیڑی بن جا کرتی ہے، غیرت آدمی کے ہاتھوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا کرتی ہے، غیرت دوسروں کے بیٹیوں کے حرام کے بول کانوں سے سننے سے کانوں پہ پہرا دیا کرتی ہے۔ یہ غیرت ہی ہے جس دل میں کسی غیر کی حرام محبت نہیں آیا کرتی، اس دل میں حرام کی محبت نہیں آیا کرتی۔ غیرت کی حرارت اس دل میں حرام نہیں آنے دیتا۔ وہ نوجوان 3 دن گزرے، نہ ہاتھ بڑھتا ہے، نہ اس کی نگاہیں اٹھتی ہیں، نہ قدم بڑھتا ہے۔ کہنے لگی کس بلا سے میرا واسطہ پڑا ہے؟ تو میرے عزیزو، خوش نصیب وہ نوجوان ہے جسے جوانی کی یہ دولت مل جائے۔ الشاب نشأ فی عبادت اللہ، ارے اس میں کیا شک ہے؟ آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، کانوں کا کام سننا ہے،
آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، کانوں کا کام سننا ہے، اس میں کیا شک ہے؟ دل کا کام ہے محبت کرنا، اس میں کوئی شک نہیں، دل کا کام ہے محبت کرنا، زبان کا کام ہے بولنا، آنکھوں کا کام ہے سننا دیکھنا، اور زبان کا کام ہے بولنا، کانوں کا کام ہے سننا، یقیناً دل کا کام ہے محبت کرنا۔ یہ دل بحر محبت ہے، محبت تو یہ کرتا ہے، لاکھ بچا تو اسے کسی پہ بھی مرتا ہے۔ ہاں، لاکھ بچا تو اسے کسی پہ مرتا ہے۔ میرے عزیزو، اسے رب کی حلال محبت نہیں دو گے، اور رب کی نسبت سے اپنی ماں کی پیاری محبت نہیں دو گے، اپنی بیوی کی حلال محبت نہیں دو گے، یہ حرام محبت لے لے گا۔ رب کی محبت نہیں دو گے، یہاں حرام کی محبت آئے گی، اور جب حرام کی محبت آتی ہے، چہرے آنکھوں کی چمک رخصت ہو جایا کرتی ہے، چہرے کا حسن مان پڑ جا کرتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جا کرتا ہے، آدمی کے اعصاب کمزور ہو جا کرتے ہیں، پاکی طہارت پہ رہنا اس نوجوان کے لیے مشکل ہو جا کرتا ہے، پاکی طہارت میں رہنا اس نوجوان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر بڑھاپے میں تو بڑی ہی شرمندگی ہوتی ہے، بڑی ہی شرمندگی ہوتی ہے۔ تو جب اس دل میں غیر کی محبت ہو، آنکھوں کا حسن رخصت، چہرے کا حسن رخصت، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، یہ حرام محبت کا تماشا ہے۔ یہ باپ پر بھی ہاتھ اٹھا لیا کرتا ہے، اس حرام محبت کا کرشمہ ہے، یہ ماں کو بھی دھکے دے دیا کرتی ہے یا دے دیا کرتا ہے، یہ اس حرام محبت کا اثر ہے، یہ اسلام بھی چھوڑ دیا کرتا ہے، یہ حرام محبت کا نتیجہ ہے، یہ سارے خاندان کو بھی خیر بات کہہ دیا کرتا ہے، یہ حرام محبت کا نتیجہ ہے۔ ایک دن اتنا پریشان ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان بھی لے لیا کرتا ہے۔ ہمارے شہر میں 18 سے 28 سال کا نوجوان لڑکی لڑکا سب سے زیادہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، انتہا ملے گا، بیچارے حرام محبت میں فنا تھے، حرام محبت میں مبتلا تھے، اس نے اسے دھوکہ دیا، خودکشی کر بیٹھی، اس نے اسے دھوکہ دیکھا، زہر پی لی۔ ہاں، یہ حرام محبت کا انجام ہے۔ اور اس دل میں رب کی محبت آ جائے، سبحان اللہ، آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی، چہرے کا حسن بڑھ جاتا ہے، زندگی کا سکون بڑھ جاتا ہے، روکھی سوکھی کھا کر بھی میٹھی نیند آیا کرتی ہے، اور اس رب کی محبت کے درخت کی برکت ہے۔ اگر دل میں یہ رب کی محبت کا درخت اگ جائے، پھر اس پہ شاخ لگتی ہے، ماں کی بھی محبت ملتی ہے، باپ کا بھی پیار ملتا ہے، بیوی کی حلال محبت بھی نصیب ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے اندر بھی پیار کے ساتھ رہتے ہیں۔ ارے یہ سارے رب کی محبت پر پھول لگا کرتے ہیں، اگر یہاں رب کی محبت نہ ہو تو یہ سارے پھول نہیں کھلا کرتے، یہ پھول نہیں کھلا کرتے، نہ میاں بیوی کے درمیان، نہ باپ بیٹے کے درمیان، نہ بیوی شوہر کے درمیان، نہ ماں بیٹی کے درمیان، نہ بھائی بھائی کے درمیان رب کی محبت ہی نہ ہو تو اس پر پھل ہی نہیں آیا کرتا، پھول ہی نہیں کھلا کرتے۔ جب یہاں حرام محبت ہے تو پھر میرے عزیزو ساری محبتیں حلال سے محروم ہو جاتی۔ تو یقیناً یہ دل ہے، یہ دل محبت کی چیز ہے، یہ دل واقعی محبت کی چیز ہے، لیکن کس سے؟ اس محبوب سے جس سے زیادہ حسین کوئی نہیں، جس سے زیادہ باکمال کوئی نہیں، جس سے بڑا محسن کوئی نہیں، جس سے بڑا محسن کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، کسی سے محبت ہوتی ہے کمال کی وجہ سے، کسی سے محبت ہوتی ہے کمال حسن میں ہو، کسی اور میں کمال کی وجہ سے، کسی سے محبت ہوتی ہے احسانات کی وجہ سے، ہاں، اور کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی کسی اچھی، جسے کہیں کہ خوبی کی وجہ سے۔ یہ محبت کی ساری شکلیں، اللہ خوبصورت بھی ہے، باکمال بھی ہے، سبحان اللہ، ایسا محسن ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی رحمتوں کی نعمتوں کی بارش بند نہیں کرتا، اگر بند کر دے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتیں گننے پہ آ جاؤ،
درخت کے پتوں کے گننا ممکن ہے، اور زمین کی چھاتی پہ پڑے ہوئے ذرات انہیں گننا بھی ممکن ہے۔ سمندر اور دریا جو زمین کی چھاتی پہ بہل رہے ہیں ان کے قطرے گننا بھی ممکن ہے، اور آسمان نما چھت اس کے ستارے گننا بھی ممکن ہے۔ رب سچ کہتا ہے اتنی نعمتیں ہیں، گننے پہ آؤ نہیں گن سکتا ہے، نہیں گن سکتے۔ ایک سے بڑھ کر نعمت ہے میرے عزیزو، پوچھو نا جو آنکھوں سے محروم ہے اور ٹھوکریں کھا کھا کے زندگی گزار رہا ہے، آنکھوں سے محروم ہے، ساری زندگی حسرت لیا ہے اماں کو دیکھ لیتا، گویائی سے محروم ہے، اندر کی بات سامنے والے کو کیسے سمجھاؤں، سماعت سے محروم ہے، ترستا ہے ماں باپ کے بول کب سنوں گا، ارے اعضاء اور جوارے سے محروم ہے، یہ لنگڑا لولا کسڑتا ہوا زندگی گزارتا ہے۔ کیسی کیسی رب نے نعمتیں دے رکھی، کیسی کیسی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ہارون کے پاس بیٹھے تھے، اور ہارون کو اللہ نے دنیا کی سطح بھی بہت اونچی دے رکھی تھی، عہدہ منصب اور مملکت کے اندر صدارت بھی تھی، لیکن اللہ نے اس پر بڑا فضل فرمایا۔ کچھ گھڑیاں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ گزارا کرتا تھا تاکہ اپنے اوقات یاد رہے، اپنی کہانی میں یاد رہے۔ بس اوقات دولت میں اپنے آدمی اوقات ہی بھول جاتا ہے، اور منصب میں آ کر اپنے اوقات ہی بھول جا کرتا ہے۔ ارد گرد کی ہٹو بچوں کی صدائیں، آگے نوکر چوکر سمجھتا ہے میں کچھ چیز ہوں، اپنے اوقات ہی بھول جا کرتا ہے۔ اللہ نے اس پہ بڑا فضل فرمایا، دنیا میں دی، دین کی سمجھ بھی نصیب فرمائی۔ بہلول کے پاس بیٹھا ہوا تو ایک دن بہلول کے پاس بیٹھا، ہاتھ میں گلاس لیتا ہے اور گلاس لے کر اسے ہونٹوں کے قریب کرتا ہے، پانی پینے لگتا ہے۔ تو بہلول فرمان لگے ٹھہرو ٹھہرو، یہ بتاؤ صحرا کا سفر ہو، تپتی ریت ہو اور آسمان بھی آگ پھینک رہا ہو، پیاس کی شدت ہو، اور ایک شخص ہاتھ میں گلاس لگائے لیے قیمت لگا رہا ہو، بتاؤ اس کی قیمت دینے میں کہاں تک جاؤ گے، کہاں تک جاؤ گے؟ ہارون کہنے لگا جان بچانی ہے، زندگی بچانی ہے، زندگی ہے تو سارے دنیا کے مزے ہیں، اس کے لیے آدھی سلطنت دینے پڑے دے لوں گا، جان بچا لوں گا۔ کہا اچھا، جیسے ہی وہ پانی پی لیا کہا ایک جواب اور دے دو، اگر یہ اندر کا پانی باہر نہ نکلے، اندر کا پانی باہر نہ نکلے، تڑپتا ہے نا آدمی، تڑپتا ہے آدمی، نالیاں لگ جاتی ہیں، تڑپتا ہے۔ کہ ایک طبیب اس کا علاج جانتا ہو، بتا وہاں کہاں تک جاؤ گے اس کی فیس ادا کرنے میں؟ کہا آدھی سلطنت لگ جائے دے دوں گا، صحت کراؤں گا، علاج کراؤں گا۔ کہا دیکھ ہارون، تیری ساری سلطنت اللہ کی ایک نعمت گلاس کے برابر، ایک نعمت۔ تبھی تو نبی فرمایا کرتے تھے پیو تو کہو الحمدللہ، اور جب یہ گندگی باہر نکلے تب بھی کہا کرو الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی، ادھر بھی الحمدللہ، ادھر بھی الحمدللہ۔ لیکن میرے عزیزو، جب تک نعمتیں ہوتی ہیں قدر نہیں ہوتی۔ جوانی مستانی کا زمانہ ہے، کوئی سمجھائے تو بدخواہ ہے، کوئی سمجھائے تو بدخواہ ہے، کوئی سمجھائے تو برا ہے، کوئی سمجھائے تو بدخواہ ہے، برا ہے۔ ایک نوجوان اس نے گھر بنایا، بڑا خوبصورت گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد دنیا والوں سے کہا آؤ میرا گھر دیکھو۔ لوگ آئے، گھر دیکھتے چلے گئے، تعریف کرتے چلے گئے، سمجھاتے اس کی تعریف کرتے رہ گئے، ہر چیز انہیں بڑھیا لگائی ہے۔ ایک بوڑھا آیا، اور بوڑھا آ کر گھر دیکھتے کہنے لگا بیٹے گھر ہے بہت خوب، بہت خوب، لیکن اس میں دو خامیاں ہیں، دو خامیاں۔ بیٹا نوجوان گرم خون، پیسہ جیب میں، بوڑھے کی بات کہاں اچھی لگتی ہے؟ آج کے جوان کو، جوان بچیوں کو بوڑھی ماں کی باپ کی بات اچھی نہیں لگتی۔ آج کے نوجوان بچے اور بچیوں کو نئی روشنی کی برکت ہے نا بھائی، نئی روشنی کا اثر ہے کہ بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی باتیں بھی اچھی نہیں۔ کیا باپ اور کیا ماں! ارے میرے عزیزو، جس رب نے اپنا حق ایک کلمے میں بتایا ہے اور ماں باپ کا حق 7 کلمات کہیں،
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اپنا حق ایک جملے میں کہا اور جب اماں ابا کی بات آئی 7 جملے کا ہے. یہ خیال کرنا، یوں رعایت رکھنا، یوں ادب کرنا، یوں عزت کرنا، یوں زبان بند رکھنا، یوں اپنے کندھے جھکا کے رکھنا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی سبق دیا اماں ابا کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. بھیک مانگ اللہ سے، مولا سے کہے اے اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ شفقت کی تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما. میرے عزیزو، کبھی ماں باپ کا دل نہ دکھانا، اس کی تھپڑ دنیا میں ملا کرتا ہے، اس کی سزا دنیا میں ملا کرتی ہے. ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا موذی اور ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا کبھی دنیا میں خوشی کی بہاریں نہیں دیکھتا. عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہا عبداللہ میری اماں ابا زندگی ایک بڑے موسم تک بسترے پہ پڑے رہے، کھلایا پلایا سلایا میں نے ہے، گندگی میں نے اٹھائی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ماں کی خدمت کی سعادت بھی اب میرے سپرد ہے. پوچھنا یہ ہے کیا میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ کہنے لگا بیٹے تیرا اماں اور ابا بھی بچپن میں سب کچھ کر رہے تھے، نہ جانے تیری تکلیف سے کتنی راتیں ان کی جاگ کے گزری ہیں، تیری بے چینی ان کی بے چینی، تیری بھوک ان کی بھوک، تیری بیماری ان کی بھوک، نہ ان کی بھوک تیری بیماری ان کی بیماری بن جاتی تھی. نہ جانے کتنی راتیں تیری خاطر جاگ کر کاٹی ہیں اور جاگ کر گزاری ہیں. تیری ماں ہے، گندگی بھی سردی کی راتوں میں اٹھاتی ہے اور پھر سینے سے بھی لگاتی ہے، پھر گندگی کرتا ہے، پھر صاف کرتی ہے، پھر سینے سے لگاتی ہے. تو بھی یہ کر رہا ہے، وہ بھی یہ کر رہے تھے، لیکن فرق ہے. وہ ان کے لبوں پہ دعا تھی اللہ اس بیٹے کی عمر کو دراز کر دے، تیرے لبوں پہ دعا ہے اللہ ماں کو جلدی اٹھا لے. عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ اٹھا کر، بوڑھی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے لایا. کہنے لگا عبداللہ دیکھتا نہیں مکہ کی گرمی اور اس تپتی دھوپ میں اور سنگریزے بیت اللہ کے اطراف میں ہیں، میں نے اپنی اماں کو کندھے پہ رکھ کے طواف کرایا ہے، پتھر سے سنگریزوں سے میرے پاؤں بھی چھنی ہو گیا ہے. پوچھنا یہ ہے اب تو میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا نا؟ کہا عبداللہ کہنے لگے بیٹے جب تو دنیا میں آیا تھا اور تیری ماں نے زندگی اور موت کے کشمکش میں تھی، جیتی ہے یا مرتی ہے، جیتی ہے یا مرتی ہے، وہ گھڑی اس عورت کے لیے ایسی ہوا کرتی ہے. جیتی سانس اگلا آتا ہے یا نہیں آتا، اگلا سانس آتا ہے یا نہیں، اتنی مشقت بھری انداز میں وہ اس کی گھڑیاں گزرتی ہیں. کہا بیٹے ساری زندگی بھی یہ خدمت کرتا رہے، تیری ماں نے تیرے پیدائش پہ جو درد اٹھایا ہے ایک درد کا بدلہ یہ خدمت نہیں ہو سکتی. نہ مت دل دکھانا میرے عزیز و ماں باپ کو، نہ دل دکھانا. ہاں جن حرام محبتوں کی وجہ سے ماں باپ کو دور کرتے ہو نا، ہاں کبھی کوئی نہیں بنتا. وہ بھی جانتی ہے جس ماں باپ نے اسے جنا ہے یہ اس کا نہیں ہے تو میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا. کبھی زندگی میں ساتھ نہیں رہتی، ایسی چوٹ مارتی ہے کہ دماغ پہ لگتی ہے، بے پاگل بھی ہو جاتا. پاگل خانے میں جا کے دیکھیے کتنوں کو حرام عشق کا چوٹ لگی ہے، پاگل خانے میں پڑے. کتنے ایسے ہیں جنہیں حرام عشق اور محبت کی چوٹ لگی ہے، پاگل خانے میں پڑے. ہمارے عزیزو کبھی ماں باپ کا دل نہ دکھانا. ہاں اللہ کے نبی نے ایک حد بتائی ہے، ماں باپ کی رب نافرمانی میں نہیں ماننی، گناہوں میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، نبی کی نافرمانی میں ان کی بات نہیں ماننی، اللہ کی نافرمانی میں ان کی بات نہیں ماننی، لیکن جائز کاموں میں انہیں دل نہ دکھانا. تو اس نوجوان نے گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد ایک نوجوان بوڑھا آیا، کہنے لگا بیٹے تیرے گھر میں خامیاں ہیں. اس کو کہاں بوڑھے بات کی سمجھ میں آ رہی تھی، اس نے جھنجھلا کر کہا بڑے میاں میرے گھر میں کون سی خامیاں ہیں، میرے گھر میں کون سی خامیاں ہیں؟ تو کہا بیٹے تیرے گھر میں 2 خامیاں ہیں. ایک خامی یہ ہے نہ یہ گھر پائیدار ہے، دوسری خامی یہ ہے نہ اس کا گھر کا رہنے والا پائیدار ہے. میرے عزیزو پہلے لوگوں میں جہالت تھی، ناواقفیت تھی.
ناواقفیت تھی، جہالت تھی، نوجوانوں کے اندر بھی جہالت تھی، ناواقفیت تھی. اگر انہیں کوئی صحیح نصیحت کرتا ان کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی. میرے عزیزو، اب تو پتہ نہیں دل پتھر ہو گیا ہے، پگھلتے ہی نہیں ہے، پگھلتے ہی نہیں ہے. اس حرام آنکھوں کے دیکھنے نے اور حرام لقمے نے دل کو پتھر بنا دیا ہے. پہلے ناواقفیت تھی، جہالت تھی، نادانی تھی، ہاں، اور خبر نہیں ہوتی تھی. لیکن جیسے ہی کوئی خبر دیتا، کوئی محسن رہنمائی کرتا، کوئی خیر خواہ بات سمجھاتا، کسی کو موت کے منہ میں جاتے دیکھتے تو نوجوانوں کی زندگیاں بدل جایا کرتی تھی، گھروں کا رخ بدل جایا کرتا تھا. تو جب بڑے میاں نے یہ بات کہی تو اس نوجوان کے فوراً دل پہ چوٹ لگی. کہا بڑے میاں مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے. کہا بڑے میاں اب ایک احسان اور کر دو، ایک احسان اور کر دو. کوئی ایسی سوسائٹی بتاؤ، کوئی ایسی سوسائٹی بتاؤ جو رہائش بھی پائیدار ہو اور جس کا رہائشی بھی پائیدار ہو، دونوں پائیدار ہوں. تو اس نے کہا اچھا میرے پاس کچھ نقشے ہیں. فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى. ایک تصویر اور ہے، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین. بیٹے اس کا ایک نقشہ میرے پاس اور بھی ہے. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. بیٹے یہ ہے وہ سوسائٹی جہاں کا حسن پائیدار، جوانی پائیدار، ہڈیوں کا گودا پائیدار، جسم کا گرم خون پائیدار، نعمتیں پائیدار، زندگی پائیدار، صحت پائیدار. ارے ملی ہوئی محلات اور کوٹیاں ہمیشہ اس کا وارث اور اس کا مالک. وہاں اس سوسائٹی اور اس گھر ان کوٹیوں سے اسے نکالا نہیں جائے گا. وہ ایسی دولت ہے. اور سب سے بڑھ کر محبوب سے ملاقات، محبوب سے ملاقات. حدیث میں آتا ہے سعید ابن مسیب فرمانے لگے کہ ایک دن ابو ہریرہ مجھ سے کہنے لگا سعید دعا کرو یار جنت کے بازار میں اللہ ہم دونوں کو اکٹھا کر دے. سعید کہنے لگے ابو ہریرہ دعا کرو. ابو ہریرہ کہنے لگے سعید سے کہ سعید دعا کرو اللہ جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے. سعید کہنے لگے ابو ہریرہ جنت میں بھی بازار ہوگا؟ کہا ہاں اللہ کے نبی نے مجھے بتایا ہے جنت کے بازار کا ایک منظر ہوگا. ہفتے میں ایک دن اللہ اپنی تجلیات کے ساتھ، اپنے حسن کے ساتھ ایک محفل سجائیں گے اور سارے اللہ کے بندے، نیک بندے وہاں اس محفل کے اندر شریک ہوں گے. ہر شخص اپنی دینداری اور تقوی کے لحاظ سے اپنے منصب پہ بیٹھا ہوگا، لیکن اللہ کی دیدار کرنے میں کوئی دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا. جیسے ساری دنیا کے انسان سورج چاند کو دیکھتے ہیں، ایسی سارے کے سارے لوگ اللہ کا دیدار کریں گے. ہر ایک سے اللہ الگ الگ بات بھی کرے گا، ہر ایک سے اللہ براہ راست بھی بات کرے گا. پھر وہ نشست ختم ہوگی، اللہ کی دیدار کی نشست ختم ہوگی. ایک بازار کی طرف ہمیں لے جایا جائے گا، جس کو جو پسند آئے گا. اتنا خوبصورت بازار، پوری جنت میں ہم نے ایسی چیزیں دیکھی ہی نہیں ہوں گی جو اس بازار میں موجود ہوں گی. اپنی پسند کی چیزوں پہ انگلی رکھیں گے، فرشتے اٹھائیں گے، ہمارے گھروں میں پہنچا دیں گے. اور جب واپس گھر جائیں گے تو ہمارے گھر کی عورتیں کہیں گی تمہارا حسن دوبالا ہو گیا ہے، تمہارا حسن دوبالا ہو گیا. کہیں گے کیوں نہ دوبالا ہو، آج اللہ کا دیدار ہوا ہے. تو قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اس دل میں حرام محبت کے بجائے اللہ کی محبت ہو، چہرے کی رونق بڑھ جائے گی، آنکھوں کی چمک بڑھ جائے گی. اور صرف جوانی میں نہیں، بڑھاپا بھی بڑا خوبصورت تر و تازہ ہوگا. بڑھاپا بھی بڑا خوبصورت تر و تازہ ہوگا. اور صرف بڑھاپا نہیں، کسی کو پتہ چل جائے محبوب کے اور میرے درمیان سارے پردے ہٹ گئے، اف کیا چہرے پہ خوشی ہوتی ہے، اور کیا خوش تیرے پیٹ میں حرام محبوبہ ہی کیوں نہ ہو. اور پتہ چل جائے راستے کے سارے پردے ہٹ گئے، ساری رکاوٹیں ختم ہو، کیا خوشی ہوتی ہے. اور یہ موت کے وقت جب اس سے سارے پردے ہٹنے لگ جائیں گے، آج محبوب سے ملاقات ہے،
اس کے چہرے پہ وہ اطمینان ہوگا. ہاں تو زندگی بھر بھی چہرے پہ رونق ہے اور بڑھاپے میں بھی رونق ہے اور موت کے وقت بھی چہرے پہ رونق اور اطمینان ہے. کبھی ایسوں کو دیکھو جو اس شان سے مرے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے مسکراتے ہوئے جا رہے، اپنے محبوب کو دیکھ لیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اپنے محبوب کو دیکھا ہوا ہے. اور میرے عزیزو، اللہ نہ کرے اور ہزار بار نہ کرے یہ دل رب کی محبت سے خالی ہو، اللہ نہ کرے اور ہزار بار نہ کرے یہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہو اور حرام محبت کا شکار ہو، یہ دل حرام محبتوں کا شکار ہو. ایسی کوفت کی زندگی ہے، ایسی تپش کی زندگی ہے، ایسے ظالم کو کسی کروٹ سکون نہیں ملتا، کسی کروٹ سکون نہیں ملتا. اس کی زندگی میں یہ تپش اسے کسی کروٹ سکون نہیں لینے دیتی، اور دل کی یہ تپش اس کے چہرے کی رونق بھی جلا دیتی ہے، اس کے چہرے کا حسن بھی جلا دیتی ہے. یہ اندر کی تپش، اندر کی آگ اس کے جو دل کو جلاتی ہے، اس کے جسم کو بھی جلاتی ہے، اس کے چہرے کے حسن کو بھی جلاتی ہے. یہ ایک آگ ہے، یہ ایک آگ ہے، گناہ کی یہ آگ ہے جو اسے کہیں سکون نہیں لینے دیتی. تو میرے عزیزو، یہ دل ہے، کہیں رب نہیں سماتا، اگر سماتا ہے تو ایک بندہ مومن کے دل میں سماتا ہے. یہ ہے وہ جگہ جو رب کے لیے خوبصورت بناؤ. تمہارے گھر میں مہمان آئے، کیسی صفائیاں ہوتی ہیں، کیسے انتظامات ہوتے ہیں. رب مہمان آ رہا ہے، ارے اس دل میں رب مہمان بنتا ہے، صاف کر دو اسے گندگیوں سے. اس دل میں رب آ رہا ہے، صاف کر دو اس گندگیوں سے. چہرے پہ داغ لگ جائے نیندیں اڑ جاتی ہیں. بیٹے کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ کیسے ہوگا؟ ہاں، بیٹی کا رشتہ کیسے ہوگا؟ دوڑتا ہے ڈاکٹروں کے پاس. ہاں، ارے ہر چیز کی صفائی ہو رہی ہے، چہرے کے داغ برداشت نہیں، اور دل پہ لگے گن اور دل پہ لگے یہ زنگ، اسے بھی صاف کرو. میرا عزیزو، میرا گھر اور میرا جسم دنیا دیکھتی ہے، میرا دل میرا محبوب رب دیکھتا ہے. جسے رب دیکھتا ہے، رب، اسے صاف رکھو. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم. ایک منڈی آنے والی ہے جہاں دل کی قیمت لگے گی، جہاں دل کی قیمت لگے گی، جس کے دل میں رب کی محبت ہوگی. اس دل میں رب کی محبت، اس پر اس منڈی کی ہر چیز ملے گی، اس دنیا کی اس جہان کی ہر چیز اس بنیاد پر ملے گی. من اتى الله بقلب سلیم، صاف دل لے کے آیا. تو میرے عزیزو، اس دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ اپنی محبت دے دے، اے اللہ اپنی محبت دے دے. اگلا جملہ، وحب من یحبک، وحب من یحبک، اور جو آپ سے محبت کرے اس کی بھی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنی محبت دے دے. جو آپ سے پیار کرتا ہو، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے نا. اے اللہ اپنی محبت دے دے، اور جو آپ سے پیار کرے، محبت کرے، اس کی بھی محبت دے دے. اگلی بات، وجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن ماء البارد. وجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن ماء البارد. اے اللہ اپنی محبت میرے جی سے بھی مجھے زیادہ دے دے. آپ کی محبت کی خاطر مجھے جان کی بازی لگانے پڑی، جان کی بازی لگا دوں، لیکن آپ کی محبت کو خطرے میں نہ ڈالوں. وجعل حبک احب الی من نفسی. اے اللہ اپنی محبت میرے ہاں میری جان سے بھی زیادہ دے دے. اگر تیری محبت کی خاطر عزت کی قربانی، معیشت کی قربانی، عہدے منصب کی قربانی، جان کی قربانی کی بازی لگانی پڑے، مولا اتنی محبت دے دے اپنی، سب سے نظریں ہٹا کر اس سرمایہ کی حفاظت کر سکے. حرام محبت کے لیے بھی آدمی کتنی قربانیاں دیتا ہے. اف، ایسی ایسی کہانیاں ہیں، عقلیں دھنگ رہ جاتی. ایسی ایسی قربانیاں ہیں، اور پھر وہ قربانی دے کر خوش ہوتا ہے.
کیا مردانگی دکھائی ہے، ڈوب نہیں مرتا بھائی. ہاں یہ کون سی مردانی، کچرے پہ اپنی زندگیاں خراب کر رہا. ایسی حماقت، ایسی کم عقلی، ایسی بے وقوفی، اللہ ہر نوجوان کو اس گندگی سے محفوظ فرمائے. نہ میرے عزیزو یہ دل دینے کے قابل ہے تو رب کو، بس رب کو دینے کے قابل ہے، گندگیوں کے قابل نہیں ہے. یہ گری پڑی چیز نہیں ہے، یہ صرف رب کو دینے کے قابل ہے. اس دل میں صرف رب ہو، اور جب آتا ہے سبحان اللہ، پھر اس کی برکت سے حلال محبتوں کی لذت بڑھتی ہے. بیوی کی، بہن کی، ماں کی، یہ جو محبت کے پیار کے رشتے ہیں، اس میں اور لطف آتا ہے میرے عزیزو. اور اگر یہاں نہ ہو اللہ کی محبت، یہاں محبت نہ ہو تو یہ سارے حلال رشتے بھی ماند پڑ جاتے. تو اس دل میں اللہ کے نبی نے امت کو دعا سکھائی. اللہ سے مانگو اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما. اور اس دل کو توبہ کے تریاق سے، اس دل کو توبہ کے تریاق سے، اس دل کو توبہ کی دوائی سے، توبہ کے تریاق سے، گناہوں سے صاف کرو، صاف کرو. رب کی تجلیات محبت کی اسی دل میں آتی ہیں جس دل میں گناہوں کا زنگ نہ ہو، جس دل میں گناہوں کا زنگ نہ ہو. توبہ کی تریاق سے اسے صاف کریں، توبہ کے تریاق سے اسے صاف کریں، پھر اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں. اور ایک آسان نسخہ اللہ کا پیار پیدا کرنے، آسان نسخہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے کی عادت ڈالو. اس سے آسان نسخہ کوئی نہیں میرا عزیزو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کی نعمتوں پہ شکر بجا لا. جتنا اس پہ شکر کرو گے سبحان اللہ آپ کے دل میں اس رب کی محبت ہے. شکر کی عادت ڈالو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی نعمتوں کا شکر جو اللہ نے مادی طور پہ دے رکھی ہیں اور رب نے روحانی طور پر دے رکھی. گھر بلا لیا نا بھائی، مسجد بلا لیا، ایمان دے دیا، ماں باپ مسلمان دے دیے، کلموں زبان پہ آیا ہے، اس کان میں اذان پڑی ہے، میرے آنکھوں کے سامنے قرآن کھلتا ہے. ارے کیا نعمتیں ہیں یہ، کیا نعمتیں ہیں. ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر بجا لا کر رب سے رب کی محبت مانگو. اس دل کو گناہوں کے گندگیوں سے توبہ کے تریاق سے صاف کرو اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرے عزیزو اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لو، رب کی نعمتوں کا شکر. تو پھر اس دل کو وہ غذا مل جائے گی جس کے لیے دل بڑا پیاسا ہے، جس کے لیے دل بڑا پیاسا ہے میرے عزیزو، وہ غذا مل جائے گی، وہ غذا مل جائے گی. آج یہ بیمار ہے، آج یہ پیاسا ہے، ہاں اس لیے اندر سے بے چین اور پریشان رہتا ہے، اس لیے ڈپریشن کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، رات کی نیندیں کرنی پڑتی ہیں. اسی کو سکون دینے کے لیے ہم نادان لوگ شراب پی لیتے ہیں، چرس پی لیتے ہیں، سگریٹ کے عادی بن جایا کرتے ہیں، گندگیوں کا عادی. سکون مل جائے موسیقی سن لیا کرتے ہیں. ساری گندگیوں میں پڑتا بے چین آدمی ہے، پریشان آدمی ان گندگیوں میں پڑتا ہے. تلاش ہے اسے سکون کی، تلاش ہے اسے سکون کی، لیکن ان چیزوں سے اور اتنا بے سکون ہوتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنی جان لیتا ہو کتنا بے سکون ہوگا، کتنا بے سکون ہوگا. سکون کے لیے ساری چیزیں اس نے اکٹھی کی، سکون کوئی نہیں ملا. ناچ بھی لیا، دوستیاں بھی کر لی، موسیقی بھی سن لی، شراب بھی پی لی، زنا بھی کر لیا، ساری گندگیاں کی لی، سکون پھر بھی نہیں ملا. ارے میرے عزیزو ایک نسخہ نبی کا بتایا ہو بھی استعمال کر لو نا، ایک نسخہ اللہ کا اپنا بتایا ہو بھی استعمال کر لو. اس دل کے قابل جو غذا ہے وہ لے آؤ، اسے یہاں اللہ کی محبت پیدا کرو. چٹائیوں میں بھی نیند آئے گی اور نرم و نازک گدوں پر بھی نیند آ جائے گی، روکھی سوکھی کھا کر بھی نیند آ جائے گی، کچے گھروں کے اندر بھی نیند آ جائے گی. اور رب کی محبت نہ لائی، سچ عرض کر رہا ہوں اے سی اور گدا اور 3000 کی کوٹھی کے اندر بھی نیند نہیں آئے، نہیں آئے گی نیند. خودکشیوں سے مرے گا، ڈپریشن کی گولیاں کھائے گا، ٹینشن کا علاج کروائے گا. کس نے کہہ دیا ان چیزوں میں علاج؟ اس کا علاج تو ایک ہی چیز میں ہے،
الا الا سنو سنو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس دل میں رب پیدا کرو، رب کی محبت پیدا کرو. پھر جب اس محبت کے اس کے نام لوگے نا، او ایسی مٹھاس، ایسی ٹھنڈک پڑے گی. جس سے محبت ہو جاتی ہے اس سے باتیں کرنے کا جی چاہتا ہے. ہاں ہاں، جب رب سے محبت ہوگی، رب سے خلوتوں میں بیٹھ کر بات کرنے کا جی چاہے گا. بلکہ جو بیچ میں رکاوٹ بنتا ہے، خلوت خراب کرتا ہے، ہٹ جاؤ یہاں سے. انتظار ہوتی ہے سارے لوگ چلے جائیں، اکیلے بات ہوگی. ہاں، رب سے محبت جب ہو جائے گی پھر راتوں کو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا اٹھاؤ. اللہ کی قسم آپ کی آنکھیں خود کھل جائیں گی. دلہن کو کوئی نہیں کہتا کہ تیرا میاں آنے والا، ذرا جاگتی رہنا، کوئی نہیں کہتا. پیار کرنے والی بیوی ہو اسے کوئی نہیں کہتا جاگتی رہنا، اس کی آنکھیں ویسے ہی کھلی ہوتی. ہاں میرے عزیزو، رب سے سچی محبت ہو جائے پھر خود ہی رات کی تنہائیوں میں آنکھیں کھلا کرتی. پھر تنہائیوں کی یہ گھڑیاں تلاش میں رہتا ہے. اور میرے عزیزو، جس سے محبت ہو جائے اس کی خاطر ہاتھ کو چیر کر رنگ بھر کے اس کا نام لکھا جاتا ہے. ہاں، اس کا نام لکھا جاتا ہے. ہاں، اور بس اوقات انگلی کاٹ کے خون بھیجا جاتا ہے، انگلی کاٹ کے خون بھیجا جاتا ہے. یعنی محبوب کی خاطر تکلیف کرنے میں مزہ آتا ہے. ارے میرے عزیزو، کسی کو محبوب حقیقی مل جائے پھر سمجھ میں آئے گا صحابہ کی گردنیں کٹوانا اور صحابہ کا اللہ کے دین کے لیے بچوں کا ذبح ہونا. پھر سمجھ میں آئے گا صحابہ کا پیٹ پہ پتھر باندھنا، اور پھر سمجھ میں آئے گا صحابہ کی قربانیاں اور زخم کھانا. پھر سمجھ میں آئے گا نبی کے دندان کا شہید ہونا. پھر سمجھ میں آئے گا نبی کے 2 بیٹیوں کا طلاق کھانا. اور پھر سمجھ میں آئے گا میرے نبی کا طائف میں پتھر کھانا. پھر سمجھ میں آئے گا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی زندگیوں کی قربانیاں. پھر سمجھ میں آئیں گی جب رب سے محبت سچی ہوگی. پھر سمجھ میں آئے گا رب کی خاطر قربانی دینے میں کیا مزہ آتا ہے. پھر تو مزہ آئے گا. پھر تو کہیں گے فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ. جان چلی گئی اور پس خون کے فوارے جسم سے نکلے، جان چلی گئی. بیٹا یتیم ہو گیا، بیوی بیوہ ہو گئی. کافر نے جب یہ اس مسلمان کی زبان سے جملہ سنا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کافر کہنے لگا کیا یہ آدمی ہے، کون سی کامیابی ہے، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اسے کیا پتا. اسے مسلمان نے بتایا ارے اسے مقصود مطلوب مل گیا. جس محبوب کے خاطر زندگی تھی آج زندگی قربان بھی اس محبوب کے خاطر کر دی. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ارے میرے عزیزو، اس محبوب کے لیے جینا ہو اور اس محبوب کے لیے مرنا ہو. رب یہی کہہ رہا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اس محبوب حقیقی کے لیے جینا ہو، اس محبوب کے لیے مرنا ہو. یہ ہے اصل انسان کی زندگی. یہ منزل پا گیا، اسے معراج مل گیا. اس نے اپنی زندگی سے صحیح نتیجہ حاصل کیا کہ جس کی زندگی تھی اسی کی خاطر قربان کر دی. فزت ورب الکعبہ. تو میرے عزیزو، اگر رب کی محبت سچی ہو جائے پھر عبادت کے لیے کہنا نہیں پڑے گا، پھر رات کی تنہائیوں میں اٹھانا نہیں پڑے گا. خود آنکھیں محبوب کے لیے اٹھیں گی، خود انتظار میں بیٹھے گا. اور پھر اس راستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرے گا. پھر بہانے نہیں کہ تعلیمی ادارے کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتے، ٹیوشن سینٹر کے اندر حیا کی چادر نہیں اوڑھنے دیتے، پھر لقمہ حرام کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی. یہ سارے بہانے تب آتے ہیں میرے عزیزو جب محبوب کی محبت نہیں ہوتی. جب محبت ہو پھر ساری قربانیاں دینا آسان، پھر اس رب کی خاطر ہر قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے. تو ضروری ہے رب کی محبت اللہ سے مانگو، اپنے دل کی زنگ کو سچی توبہ سے صاف کرو. کیا یہ اچھا ہے میرے عزیزو اسی رات میں کچھ ایسا فیصلہ ہو جائے. ہاں میرے عزیزو، کچھ ایسا ہی فیصلہ ہو جائے. ہاں، تنہائیوں میں بیٹھ جائیں بھائی، اللہ سے مانگ لیں اور سچی توبہ کر لیں. بھائی سچی توبہ کر لیں، اے اللہ اب اس دل میں اور کچھ نہیں، صرف آپ کی محبت،
اے اللہ اس دل میں اور کچھ نہیں، صرف آپ کی محبت، اس کو اکیلے بیٹھ کر تنہائیوں میں مانگے اللہ سے، اللہ اپنی محبت دے دے، اور جو جس سے تو محبت کرتا ہے، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی دے دے، اور دنیا میں سب سے محبوب چیز میری نظر میں آپ کی محبت ہوگی، مزہ آ جائے گا زندگی کا، زندگی میں مزہ آ جائے گا، زندگی پر بہار ہوتی ہے جب رب سے ہم کنار ہو، بہار آ جائے گی زندگی میرے عزیزو، ایسی بہار سبحان اللہ، لوگ آپ کے پاس بیٹھ کر بھی انہیں بہار نصیب ہوگی، آپ کے پاس بیٹھ کر بھی انہیں سکون ملے گا، آپ کے پاس بیٹھنے سے بھی انہیں چین ملے گا، تو سوچو آپ کے دل میں کتنا سکون ہوگا، ایسی خوبصورت زندگی ہوگی۔ تو میرے عزیزو توبہ شرط ہے اس کے لیے، رب سے محبت مانگنا شرط ہے، اور زندگی کو شکر پہ گزاریں، زندگی کو شکر پہ گزاریں، اللہ اس دولت سے محروم نہیں فرمائے گا۔ بھائی اس کا اہتمام کر لیں۔ اب یہ لائٹیں ہم ہلکی کر دیتے ہیں تاکہ یہاں نوافل اور سنن پڑھ لی جائے، نوافل اور دعائیں مانگ لی جائیں، نیچے بیسمنٹ کے اندر بھی ایسی چل رہا ہے، وہاں تلاوت کرنے والے ساتھی وہاں چلے جائیں، وہاں انشاءاللہ لائٹ تیز ہے، روشنی زیادہ ہے، تو تلاوت والے وہاں چلے جائیں، اور جنہوں نے نوافل پڑھنے دعائیں مانگنی تھوڑی سی لائٹ ہلکی کر دیں گے تو انشاءاللہ اکیلے اکیلے بیٹھ کے اللہ سے مانگتے رہیں۔ انفرادی ہماری ایک دعا پہلے ہو چکی ہے میرے عزیزو، اصل تو انفرادی دعا ہے، اگر آپ اکیلے بیٹھیں اور آپ کے آنسوں سے ایک آنسو بھی جاری ہو گیا، نبی سچی بات کہہ گیا قسم خدا کی، اس ایک آنسو کی برکت سے میرا دل کا زنگ جسے 7 سمندر اور دریا نہیں دھو سکتے، یہ ایک آنسو میرے دل کا سارا زنگ دھو دیں گے۔ ایک آنسو، اکیلے بیٹھو، تنہا بیٹھو، رونے کی شکل بناؤ، نہ رونا آئے تو نہ آئے، رونے کی شکل بناؤ، رونے کی شکل، بھیکاری بنو، جیسے بھیکاری ہوتا ہے اللہ کے سامنے بھیکاری کی شکل بناؤ، بھیک مانگنے والوں۔ اور مجھے کیا بھیک مانگنی؟ اللہ مجھے آپ کی محبت چاہیے، مجھے آپ کا پیار چاہیے، مجھے آپ کی پسند کی زندگی چاہیے، مجھے بخشش چاہیے۔ اکیلے بیٹھ کے بھیکاریوں کے انداز میں اللہ سے مانگیں۔ بھیکاری کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں بھیکاری ہوں، اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کے طریقے بتاتے ہیں کہ یہ بھیکاری ہے۔ ایسی اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے مانگے، اور سب سے بڑی دولت اللہ سے اللہ مانگے، اللہ سے اللہ مانگے، اللہ سے محبت مانگے، بخشش مانگے۔ تو میرے عزیزو نوافل کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام ہو، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفر ونتوب الیک، اللہ 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 نستغفر ونتوب الیک۔